اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلم امہ کی تعریف کی، مسلم امہ کا مشن بیان کیا اور یہ فرمایا کہ ہم نے دنیا کی بہترین امت بنا کر تم کو دنیا کے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے اور منکرات سے بچنے کی لوگوں کو ترغیب دو اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مسلم امہ دنیا کی بہترین امہ ہے، وہ اللہ کی نمائندہ ہے، وہ اللہ کی بات کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو آگے لے کر دنیا میں پھیلانے والے ہیں اور دنیا میں قائم کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک بڑا مشن تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی بہترین امت بنائے جانے کے باوجود آج بدترین امت بن گئے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اندر دین پر عمل نکل گیا ہے، ہمارے اندر امر بالمعروف نکل گیا ہے، نہی عن المنکر کی بجائے آج کے دور میں تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم برائیوں کا حکم دینے لگے ہیں، برائیوں کا ماحول بنانے لگے ہیں۔ ہماری حکومتیں، اسلامی حکومتیں بھی جو ہیں، مسلمان حکومتیں بھی جو ہیں، وہ برائیوں کے اوپر مبنی اپنی حکمرانی کو چلاتی ہیں اور نیکیوں کو جو ہے دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو زندگی کا میرا اور آپ کا مشن بھی بنایا، انفرادی طور پہ بھی مشن بنایا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بہترین، تم میں سے کسی جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے بچے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوستوں، کامیابی کا ایک مشن، دنیا میں کامیابی کی جو راستہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ لوگوں، جب کبھی کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھو، پہلی مرتبہ دیکھو تو اس کو روک لو، اس کو دباؤ۔ اگر نہیں کرو گے یہ پھیل جائے گا اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر منکرات اس بری طرح سے پھیلی ہوئی ہیں کہ انہوں نے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، دین کے لیے بنا تھا، بڑی قربانیوں کے بعد بنا تھا، لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر طرف منکرات نظر آتی ہیں۔ ٹی وی کھولو منکر ہے، اور موبائل کھولو تو منکرات کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اخبار دیکھو، کسی چیز کو بھی دیکھو تو منکرات کا ایک راج ہے جو ہر طرف نظر آتا ہے اور نیکیوں کو دبایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں دوستوں، ہمارا کام، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم سب مل جل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں، دین کی دعوت دیں، دین کو پھیلائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی بڑی برحق ہے۔ فرمایا تم جب کسی برائی کو ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور ہاتھ کی طاقت نہیں ہے اور تمہاری دسترس نہیں ہے تو زبان سے روکو، اس کو زبان سے سمجھاؤ اور اس کو ترغیب دو اور اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر دل سے برا سمجھو اور ان سے الگ ہو جاؤ، ان کا حصہ مت بنو۔ اگر تم ان کا حصہ بنو گے اور تو تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے ایک نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا ایک بستی کی طرف، اور اس بستی میں بہت منکرات تھیں۔ تو آپ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو، تم اس کو الٹ کے رکھ دو۔ اور جبریل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک فرد جو ہے وہ 24 گھنٹے عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور کوئی آرام نہیں کرنا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیسے اس بستی کو تباہ و برباد کروں جہاں ایک ایسا انسان آپ کا بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس سمیت اس بستی کو پلٹ دو۔ فرمایا اس لیے، اب ذرا غور سے سنیں بات، اس لیے کہ اس کے سامنے منکرات ہوتی ہیں، اس کے سامنے میرے خلاف بغاوت کی باتیں ہوتی ہیں اور گناہوں کی منصوبے بنتے ہیں، لیکن اس کے سر پہ جو ہے کوئی بل نہیں آتا، وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ فکر نہیں کرتا ہے، اور اس طرح سے برائیاں پنپتے اس حال پہ پہنچ گئی ہیں کہ پورا معاشرہ بگڑ کے رہ گیا۔ اس لیے اس سمیت اس کو جو ہے الٹ کے رکھ دو۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے مسجدوں میں بیٹھ کے صرف نمازیں پڑھنا اور اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے
کہ ہم منکرات کو روکیں، ہم برائیوں کو روکیں، ہم نیکی کا معاشرہ بنائیں، اصلاح معاشرہ کریں، نیکی کی ترغیب دیں، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ایک جان پیدا کریں کہ جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے کرنے کا ہے۔ مجھے امید ہے، اور میں آج یہ آپ سے بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ آج دنیا کے اندر اگر اسلام مغلوب ہے تو اس وجہ سے مغلوب ہے کہ دین کے اندر جو سب سے بڑا مشن دین کا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، نیکی اور بھلائی کا حکم، برائی سے روکنے کا، اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرہ آج برائیوں کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اسے نکالنا ہے۔ دوستو، اسلام کو لانا ہے، دین کو لانا ہے، اللہ کی رضا کا کام کرنا ہے، تو آئیں مل جل کر اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس کو ایک مرتبہ پھر امت خیر بناتے ہیں، امت مسلمہ بناتے ہیں، اور دنیا میں خیر اور بھلائیاں اور اچھائیاں پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین۔